سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنے قدرتی طور پہ موجود وسائل ہونے کے باوجود ہم غریب کیوں ہیں؟ کیا ہمارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم آج بھی غربت میں ہیں؟ اور یعنی کہ ایک 4 ایکڑ کا فارمر اگر آپ ہالینڈ کا دیکھ لیں تو اس کا شہر میں بھی گھر ہوگا اور فارم پہ بھی گھر ہوگا، اور اس کے بعد اس کے پاس کئی گاڑیاں ہوں گی، اور اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ ہم سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس بات کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آج تک فارمر کو ٹرینڈ ہی نہیں کیا، فارمر کو کوئی نالج ہی نہیں دیا۔ اگر کوئی نالج فارمر تک پہنچا تو ان لوگوں کے ذریعے پہنچا جو کھادیں یا زہریں بیچ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ نالج جو ہے وہ بائسڈ ہے، ان کا مقصد نالج پہنچانا نہیں تھا، ان کا مقصد کھادیں بیچنا اور زہریں بیچنا تھا۔ سو پراپر ان بائسڈ جس کو کہتے ہیں کہ ایک نیوٹرل نالج کا کوئی بیس ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ سو ہمیں بہت ہی اچھے ٹریننگ سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے، اور ٹریننگ سینٹر بھی ایسے ہوں جن کے ساتھ شوکیس فارم ہوں، تاکہ فارمر کے لیے جو سینگ از بلیونگ، فارمر جب تک دیکھتا نہیں ہے اس کو یقین نہیں آتا، اور وہ ہینڈس آن سکلز اس کو دی جائیں جس کو ہم ایکشن لرننگ کہتے ہیں، وہ فارمر کو پہنچائی جائیں اس جگہ پہ جہاں پہ آلریڈی پروڈکشن ہو رہی ہو، اور خاص طور پہ پکنے کے طریقہ کاشتکاری کے اوپر پروڈکشن ہو رہی ہو، تاکہ ہم ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سکھائیں کہ کس طریقے سے ہم کم سے کم دام پہ کم سے کم خرچے کر کے اچھی سے اچھی پیداوار، اچھی سے اچھی کوالٹی کی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا کوئی سسٹم آرگنائز ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس سسٹم کا۔ ہم فصل جو مرضی لگا دیتے ہیں۔ مرضی کہاں سے آتی ہے؟ مرضی یہ آتی ہے کہ فلاں بندے نے فلاں فصل لگائی ہے، اس نے بڑے پیسے کمائے ہیں، اگلے سال سارے لوگ وہ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس سال یہ ہوتا ہے کہ گلٹ، یعنی کہ زیادہ پروڈکشن ہونے کی وجہ سے قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں اور ہم وہاں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی آرگنائزیشن، یعنی کہ پروڈکشن مینجمنٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ پروڈکشن ہم کتنی کرنی ہے، کتنی ہم نے لوکل ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے کرنی ہے، کتنی ہم نے ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے کرنی ہے، کتنی ہم نے انڈسٹریل کنزمپشن کے لیے کرنی ہے۔ تو یہ سارے سسٹم کو ہمیں باقاعدہ طور پہ سائنٹیفک طریقے سے آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بیج جو کمپنیز بیچ رہی ہیں وہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک تو کاسٹ آف سیڈ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اگر مکھی کی بات کی جائے تو تقریباً 18-20 ہزار کا 1 ایکڑ کا بیج آتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی فصلیں ہیں۔ تو کیا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ہائیبریڈس یا جی ایم او سیڈس لینے کی ضرورت ہے، اس کا کوئی ہمیں فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے جو ہیئر لانگ سیڈز ہیں ان میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ ہم ان سے ہی بڑی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اگر پکنک پہ ہم ان کو گرو کریں، اور پھر ان کی کوالٹی، ان کا ٹیسٹ، ان کا اروما اور ان کا فلیور اور ان میں مٹھاس، یہ ساری جو ہوگی وہ بہت بہتر ہوگی جو موڈیفائڈ سیڈز ہیں یا ہائیبرڈ سیڈز ہیں، کیونکہ ان کا سیڈ کا سلیکشن کرائیٹیریا مختلف ہے۔ ان کا سیڈ کا سلیکشن کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ صرف ٹارگٹ کرتے ہیں ییلڈ کو۔ اب ییلڈ جب تک ٹارگٹ ہوتی ہے تو اس وقت تک اس میں پھر باقی چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، نیوٹریشن ویلیو، نیوٹریشن ڈینسٹی، ٹیسٹ، فلیور، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے نکل جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس کیا کنونشنل مشینوں کے علاوہ کوئی ایسی مشینیں
جو پرسین ایگریکلچر کر سکیں. پرسین یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز اس وقت پہ اتنی ہی ڈالی جائے جتنی کہ اس وقت کی ضرورت ہو اور ہمیں اس کی ریٹرن آئے. اگر 100 روپیہ لگا کے 100 روپیہ ہی واپس لینا ہے تو اس کا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے پرسین پلانٹنگ خاص طور پہ، کیونکہ پلانٹنگ مشین جو ہیں وہ انہوں نے کراپ کا سٹینڈ، کراپ کھڑی کرنی ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اچھے نوٹل پرسین پلانٹرز ہوں جو ہر قسم کی فصل جو ہے ایکوریٹلی لگا سکے، تاکہ ہماری پلانٹ پاپولیشن پوری ہو اور اس سے ہم اچھی پیداوار لے سکیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہارویسٹرز ہیں وہ فلیٹ لینڈ کے لیے ہیں. ہمارے جو بیڈ پلانٹنگ کے لیے ہارویسٹرز ابھی تک بنے ہی نہیں ہیں، اور ان کو جو پرانے ہارویسٹرز ہیں ان کو ماڈیفکیشن کی ضرورت ہے، تاکہ جو بیڈز کے اوپر ہارویسٹر، کیونکہ ہارویسٹر بھاری بہت ہوتا ہے، خاص طور پہ جب اس کے اندر ٹینکی کے اندر کراپ بری ہوتی ہے، یعنی کہ دانے بھرے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس سے کمپیکشن ہوتی ہے سوائل کی اور بیڈز کی، جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں ویلز ایڈجسٹ کر کے ان کو ایسی طریقے سے لگانا چاہیے کہ کھیلیوں کے اندر جو ہے وہ ٹائرز چلیں اور ہمارے بیڈز جو ہیں وہ کمپیکٹ نہ ہوں. اس کے بعد مارکیٹنگ کا سوٹیبل سلسلہ نہیں ہے. مارکیٹنگ کا ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں مارکیٹنگ والے فارمرز کو بتائیں کہ یہ کراپ آپ لگائیں اور ہم اس ریٹ پہ آپ سے خریدیں گے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہیجنگ. ہیجنگ یہ ہوتی ہے کہ فارمر جو ہے وہ پہلے اپنی فصل کو بیچ لے اور اس کے بعد اس کو اگائے، اس کو گرو کرے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری فصل جو ہے آلریڈی بک چکی ہے، اس کا ریٹ یہ ہے، اور اس حساب سے وہ سارا اس کو مینیج کرتا ہے اور گرو کرتا ہے. پھر اس کی کوالٹی سٹینڈرڈ جو ہیں وہ بھی پہلے ہی طے ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر جو ایکسپورٹرز کے لیے اور انڈسٹریل کنزمپشن یا انڈسٹریل یوزرز کے لیے یا یہاں پہ ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے بھی پھر ایک سٹینڈرڈ کی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں پہنچتی ہے، جس میں زہروں کا اثر نہ ہو، جس کا ٹیسٹ اور اس میں نیوٹریشن ویلیو زیادہ ہو. تو یہ سارا نظام ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ٹریننگ فیسلٹیز ہیں فارمرز کے لیے، اول تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور ٹریننگ فیسلٹیز کی جگہ ہم نے کیا کیا کہ بچوں کو ہم نے پڑھنا لکھنا سکھا دیا، یعنی کہ پڑھنے لکھنے کے پیچھے ڈال دیا ان کو کہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کیسے ہوتی ہے، اور یہ نہیں دیکھا کہ کیا ان کو کوئی اسکل بھی ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم خاص طور پہ پور فیملیز کو سکلز دیں، یعنی کہ کمانے کا طریقہ سکھائیں کہ کس طریقے سے آپ کمائی کر سکتے ہیں. جو سکلز ہیں یہ ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، یہ انڈسپینسیبل ہے، اس کے بغیر ہم غربت دور نہیں کر سکتے. ریڈنگ رائٹنگ جو ہے یہ بات کی سیکنڈری بات ہے، یعنی کہ اگر آپ سکلز لرنے کے دوران آپ لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں تو دیٹ از انف. اب یہاں پہ جتنے بھی سکولز ہیں وہ صرف ایک پڑھنا اور لکھنا سکھا دیتے ہیں، ان کو بچوں کو کوئی سکلز نہیں ہوتی، کوئی ان کو علم نہیں ہوتا، اس کی پریکٹیکلٹیز کوئی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ان کو جابس نہیں ملتی ہیں، اور ملتی بھی ہے تو وہ بہت ہی کم ریوارڈ کے تحت، یعنی کہ سیلریز وغیرہ اس کی بہت کم ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ سارا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے سارا. اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں یا ڈیسیژن میکرز ہیں ان کا یہ فوکس ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. اور میجورٹی جو ہمارے پالیسی اور ڈیسیژن میکرز ہیں وہ فائنینشلی لبریٹ ہونے ہی نہیں دینا چاہتے ماسز کو، یعنی کہ فائنینشیل لبریشن جو ہے وہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہر بندہ پڑھ لکھ گیا تو ہمارے برابر آ جائیں گے، اور ہمیں سلام کون کرے گا اور ہمیں
ووٹ کون کرے گا. بہرحال یہ سلسلہ جو ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑے گی. شکریہ.